جو موسٹلی فتوے ہیں وہ کفر کے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی انی آیات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، اور کافر لوگ چاہے جتنا مرضی کرائیں. یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی. اے خدا کے برگزیدہ مسیح اور مہدی، تجھ پر ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں سلام کہ ہم نے تیری بتائی ہوئی علامات کے مطابق اس مسلح موعود کو پہچانا اور اس کی ذات بابرکات سے بہت سا فائدہ اٹھایا اور نجات اور فلاح کی راہوں پر اطلاع پائی. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ 20 فروری کو یہ اشتہار شائع ہوا تھا، تو اس لحاظ سے ہم نے جرمنی کے اس حصے میں جو کہ سوئٹزرلینڈ کے بالکل قریب ہے، لوراخ، وہاں پہ ہم نے یہ منائی ہے. بلکہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو بارڈر ہے سوئٹزرلینڈ کا وہ کہاں ہے. دیکھنا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آئیں آپ کو دکھائیں. فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا تعلق جماعت لوراخ سے ہے، اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کو پہلی دفعہ جب آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے ذکر کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے، فرشتوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بتائی ہے، تو جب آپ نے اس کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح اول سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے وہ ساری باتیں کیوں نہیں لکھ لیں. تو بظاہر تو انہوں نے اس وقت تھوڑا سا اس کو سمجھا کہ شاید یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا میں نے جو یہ تحریر میں نہیں لکھا ساری باتیں. تو بعد میں حضرت مسلح موعود خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے فرشتوں کے ذریعے دیا تھا، وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ اس کا مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کی یاد دہانی کروائی جاتی رہی. ایک موقع پر جب آپ چھوٹی عمر تھی، آپ ابھی خلیفہ نہیں تھے، تو ایک مجلس میں ان سے کہا گیا کہ آپ کچھ ہمیں بتائیں قرآن مجید کے بارے میں یا کوئی تقریر کریں. تو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ہی ذکر کیا کہ دیکھیں، جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت جو ان کے مخاطب تھے وہ کفار مکہ تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت سورۃ فاتحہ میں کفار کا کہیں ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کا وجود ہی ختم ہونے والا تھا. اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے وہاں پر غیر المغضوب علیہم ولاضالین کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ آخری جو مقابلہ اسلام کا ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے ہوگا. تو کفار مکہ کا ذکر نہ کرنا، یہ تفسیر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھائی کہ سورۃ فاتحہ میں کیوں کفار مکہ کو مخاطب نہیں کیا گیا، مشرکین کو مخاطب نہیں کیا. ادھر اور سب ادھر یوم مسلح موعود کا جو دن ہے وہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ایک عظیم الشان پیش گوئی جو خدا تعالیٰ سے علم پا کر حضرت مسیح موعود نے کی تھی، اس کے پورا ہونے کا دن ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی اور اس کے بعد پھر اعلان بھی کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یعنی خدا تعالیٰ کے زندہ نشان دیکھے، اسلام کی سچائی دیکھے، تو آ کے میرے پاس ٹھہرے. وہ ہندوستان میں سے بھی ہوں، یورپ سے، امریکہ، برطانیہ وغیرہ سے. تو اس پر قادیان کے کچھ ساہوکاروں نے، ہندوؤں نے، انہوں نے کہا کہ خط لکھا کہ ہم تو آپ کے ہمسائے ہیں، قادیان میں ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں آپ اس طرح کے نشانات دکھائیں، معجزات جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھائیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بخوشی اس کو قبول کیا اور کہا کہ کیوں نہیں. اور پھر حضرت مسیح موعود نے دعائیں کرنی شروع کی خدا تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا نشان دے جو اسلام کی سچائی کے لیے بھی ہو اور سب تک. اور اس کے لیے
پھر قادیان سے حضور نے سفر کیا ہوشیارپور کا، وہاں جا کے چلا 40 دن تک عبادت کرتے تھے تاکہ علیحدگی میں جا کے وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، اور 40 دن تک ہوشیارپور میں حضور نے دعائیں کیں، اور ان دعاؤں میں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عظیم بیٹے کی بشارت دی تھی، اور وہ پھر سہار میں شائع کیا اس کو اور اعلان کیا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوں گا میں، اور اس بیٹے کی یہ صفات ہوں گی، 52 صفات تھیں اس بیٹے کی، اور وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں سب کے سب خدا تعالیٰ نے پوری کی۔ تو یہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کو ہم مناتے ہیں۔ یہ 20 فروری کو یہ اشتہار شائع ہوا تھا، تو اس لحاظ سے ہم نے جرمنی کے اس حصے میں جو کہ سوئٹزرلینڈ کے بالکل قریب ہے لوراخ، وہاں پہ ہم نے یہ منائی ہے۔ بلکہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو بارڈر ہے سوئٹزرلینڈ کا وہ کہاں ہے، دیکھنا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آئیں آپ کو دکھائیں۔ لوراخ 3 ملکوں کے سنگم پہ ہے، سوئٹزرلینڈ، جرمنی میں ہم خود ہیں، اور فرانس۔ یہاں سے یعنی سوئٹزرلینڈ تو بالکل یہ پاس ہے، دیکھیں یہ ہم اگر جائیں تو یہ بارڈر ہے، یہ جرمنی ہے، ہم آگے جا کے سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 3 ملکوں کا کونا ہے، یہ 3 ملکوں کا سنگم ہے، یہ بارڈر ہے یہ والا، آپ دیکھ لیں کسٹم، یہ کسٹم جرمنی کا حصہ ہے، اگر پیدل چلتے چلتے ہی ہم اس طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ہے سوئٹزرلینڈ کا بارڈر، یہ سوئٹزرلینڈ کی پولیس ہے بارڈر کی، اور ادھر سے سوئٹزرلینڈ شروع ہو رہا ہے، ادھر سے۔ سوئٹزرلینڈ کی پولیس ہے، ادھر چیک کرتے ہیں۔ ادھر چیک ہوتے ہیں کارڈز کے، ہمارے پاس ہے کارڈز جس میں ادھر پولیس چیک کرتی ہے اگام سوئٹزرلینڈ۔ السلام علیکم۔ یوم مسلم موت ہم اس لیے نہیں مناتے کہ حضرت مسلم موت کی سالگرہ، بلکہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ جو پیش گوئی حضرت مسلم موت کو ملی تھی ایک عظیم بچے کی، وہ پوری ہوئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Die Dunkel werde ich von diesem Mond entfernen und zeigen, dass ich eine Welt für ihn verändert habe. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، خدائے ذوالمنن نے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے جو نشان عطا فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا نشان پیش گوئی مسلم موعود ہے۔ اس پیش گوئی کا پس منظر کیا تھا، اس کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے، اور اس پیش گوئی سے کون مراد ہے، ان تمام سوالوں کے جوابات اور تفصیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات میں موجود ہیں۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ پیش گوئی مسلح موعود کے اسی پس منظر، اس کی اہمیت اور اس کے مصداق سے متعلق ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان کتاب براہین احمدیہ کے منظر عام پر آنے سے ایک طرف عالم اسلام خوشیوں کی لہروں میں تھا، اور دوسری طرف مخالفین اسلام میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کتاب میں دنیا کو مخاطب کر کے یہ خوشخبری دی۔ پس خداوند تعالیٰ نے اس احقر عباد کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی اور خارق غیبی
اور معرف و حقائق مرحمت فرما کر اور سدھا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے، اور ہر یک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے۔ اس نوید کا اعلان آپ علیہ السلام نے نہ صرف ہندوستان میں کیا بلکہ مکتوبات کے ذریعے بیرون از ہندوستان بھی اس پیغام کو پہنچایا اور اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکا مخالفین اسلام پر اتمام حجت قائم کی۔ اب جب کہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کا ڈنکا اطراف عالم میں بج رہا تھا اور ہر ایک مخالف کو اس کے زندہ نشانات دیکھنے کی دعوت عام تھی کہ اسی دوران 1885 میں ساہوکاران و دیگر ہندو صاحبان قادیان کا ایک خط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں موصول ہوا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس آ کر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان در بارائے اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے نشانوں پر کفایت کرتے ہیں جن میں زمین و آسمان کے زیر و زبر کرنے کی حاجت نہیں اور نہ قوانین قدرتیہ کے توڑنے کی کچھ ضرورت۔ ہاں، ایسے نشان ضرور چاہیے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوں، جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سچا اور پاک پرمیشر بوجہ آپ کی راست بازی دینی کے عین محبت اور کرپا کی راہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور قبولیت دعا سے قبل از وقوع اطلاع بخشتا یا آپ کو اپنے بعض اسرار خاصہ پر مطلع کرتا ہے اور بطور پیش گوئی ان پوشیدہ بھیدوں کی خبر آپ کو دیتا ہے یا ایسے عجیب طور سے آپ کی مدد اور حمایت کرتا ہے جیسے وہ قدیم سے اپنے برگزیدوں اور مقربوں اور بھگتوں اور خاص بندوں سے کرتا آیا ہے۔ اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جاوے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اس خط کے آخر پر 10 ہندو صاحبان کے نام درج ہیں۔ اس خط کے موصول ہونے پر حضرت اقدس علیہ السلام نے جواباً تحریر فرمایا: صاحبان ارسال کنندگان درخواست مشاہدہ خارق بعد ما وجب، آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا۔ چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو اشرا کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بتمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول منظور کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو ضرور خدائے قادر و مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو۔ یہ عاجز آپ صاحبوں کے پر انصاف خط کے پڑھنے سے بہت خوش ہوا۔ سامعین کرام، جیسا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے اس اشتہار سے ظاہر ہے، آپ علیہ السلام ان ہندوؤں کے اس خط سے خوش تھے کہ اسلام کی صداقت میں نشان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس مطالبے کو لے کر اسی واحد و لا شریک خدا کی طرف توجہ کی جس کی تائید و نصرت کے یقینی وعدوں سے اطلاع پا کر آپ علیہ السلام نے اسلام کی سچائی کا اس دور میں اعلان کیا تھا اور نہایت الہا اور تضرع اور عجز سے اس نشان کے لیے دعائیں کیں۔ آپ علیہ السلام نے کسی بھی قسم کے خلل سے بچنے اور دعاؤں میں مزید یکسوئی اور انہماک پیدا کرنے کے لیے خلوت اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے گھر بار اور رشتہ داروں سے دور ہوشیار پور میں اعتکاف فرمایا اور پورے تبتل اور انقطاع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں۔
خدائے رحیم و کریم نے آپ علیہ السلام کی اس تڑپ اور اسلام کی صداقت کے لیے اضطراب کو دیکھ کر آپ کو تسلی دی اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ایک عظیم الشان نشان کی خوشخبری دی، جس کا اعلان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنے اشتہار 20 فروری 1886 میں فرمایا، یارو مسیح میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایہ قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام ایمانوئیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجز سے پاک ہے، اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشمبہ ہے، مبارک دوشمبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، اسی اشتہار میں حضور علیہ السلام نے اپنی نسل اور خاندان کے پھلنے اور پھولنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا، اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی، اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔
खुदा तेरी बरकतें इर्द गिर्द फैलाएगा और एक उजड़ा हुआ घर तुझसे आबाद करेगा और एक डरावना घर बरकतों से भर देगा। तेरी ज़ुर्रियत मुनक़ते नहीं होगी और आखिरी दिनों तक सरसब्ज़ रहेगी। खुदा तेरे नाम को उस रोज़ तक जो दुनिया मुनक़ते हो जाए इज़्ज़त के साथ कायम रखेगा और तेरी दावत को दुनिया के किनारों तक पहुंचा देगा। मैं तुझे उठाऊंगा और अपनी तरफ बुला लूँगा, पर तेरा नाम सफ़ाए ज़मीन से कभी नहीं उठेगा। और ऐसा होगा कि सब वो लोग जो तेरी ज़िल्लत की फ़िक्र में लगे हुए हैं और तेरे नाकाम रहने के दर पे और तेरे नाबूद करने के ख़याल में हैं, वो ख़ुद नाकाम रहेंगे और नाकामी और नामुरादी में मरेंगे। लेकिन खुदा तुझे बकुली कामयाब करेगा और तेरी सारी मुरादें तुझे देगा। मैं तेरे खालिस और दिली मुहिब्बों का गरोह भी बढ़ाऊँगा और उनके नफूस व अमवाल में बरकत दूँगा और उनमें कसरत बख्शूँगा, और वो मुसलमानों के उस दूसरे गरोह पर ता बरोज़े क़यामत गालिब रहेंगे जो हासदों और मानदों का गरोह है। खुदा उन्हें नहीं भूलेगा और फरामोश नहीं करेगा, और वो अला हस्बुल इखलास अपना अपना अजर पाएंगे। तू मुझे ऐसा है जैसे अंबियाए बनी इसराइल, तू मुझे ऐसा है जैसी मेरी तौहीद। तू मुझसे और मैं तुझसे हूँ, और वो वक्त आता है बल्कि करीब है कि खुदा बादशाहों और अमीरों के दिलों में तेरी मोहब्बत डालेगा, यहाँ तक कि वो तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। ए मुनकरो और हक़ के मुखालिफो, अगर तुम मेरे बंदे की निस्बत शक में हो, अगर तुम्हें इस फजलो एहसान से कुछ इनकार है जो हमने अपने बंदे पर किया, तो इस निशान रहमत की मानिंद तुम भी अपनी निस्बत कोई सच्चा निशान पेश करो अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम पेश ना कर सको, और याद रखो कि हरगिज़ पेश ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो कि जो नाफरमानों और झूठों और हद से बढ़ने वालों के लिए तैयार है। इस इश्तिहार के अगले ही माह हजूर अलैहिस्सलाम ने एक और इश्तिहार 22 मार्च 1886 में इस पेश गोई के बारे में अल्लाह ताला के एक और वादे का ज़िक्र करते हुए फरमाया, ऐसा लड़का बमूजब वादा इलाही 9 बरस के अरसे तक ज़रूर पैदा होगा, खा जल्द हो खा देर से, बहरहाल इस अरसे के अंदर पैदा हो जाएगा। सामीन कराम, ये ज़माना 1885 का था जब हज़रत अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के दिफा में बराहीन अहमदिया तसनीफ़ फरमाई तो मुसलमानों की आँखों का तारा बन गए। बड़े बड़े उलमा बशमूल मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़ीदतमंदों में से थे। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहिब ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस पेश गोई को ना शाया करने की तजवीज़ दी, लेकिन हज़रत अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में इस पेश गोई की अहमियत व अज़मत क्या थी, इस समन में ये वाक़या सुने। उसी ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के वादों और पेश गोइयों पर मुश्तमिल एक रसाला बनाम सिराज मनीर लिखने का इरादा फरमाया, जिसमें इलावा और पेश गोइयों के मौलूद बेटे की पेश गोई का ज़िक्र करना भी मकसूद था। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने हजूर अलैहिस्सलाम के नाम एक ख़त में ये तजवीज़ दी कि इस मऊद बेटे की पेश गोई को रसाला सिराज मनीर में दर्ज ना किया जाए। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन तहरीर फरमाया, और जो मखदूम ने पहले ख़त में ज़िक्र फरमाया था कि पेश गोई फ़र्जंद को रसाले में दर्ज करना मुनासिब नहीं, मैंने अब तक आपकी खिदमत में इस वजह से उसका जवाब नहीं लिखा कि खुदा ताला ने इस मामले में मेरी राय को आपकी राय से मुत्तफ़िक नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझको मिन जानिबल्लाह इस बारे में ऐलान व इशाअत का हुक्म है, और जैसा कि मेरे आका मोहसन ने मुझे अरशाद फरमाया है, मैं वही काम करने के लिए मजबूर हूँ। मुझे इससे कुछ काम नहीं कि दुनीवी मसलहत का क्या तकाज़ा है, और ना मुझे दुनिया की इज़्ज़त व ज़िल्लत से कुछ सरोकार है, और ना इसकी कुछ परवाह, और ना उसका कुछ अंदेशा है। मैं जानता हूँ कि जिन बातों के शाया करने के लिए मैं मामूर हूँ, हर चंद ये बदज़न्नी से भरा हुआ ज़माना उनको कैसी ही तहकीर की निगाह से देखे, लेकिन आने वाला ज़माना उससे बहुत सा फ़ायदा उठाएगा।
حضرت اقدس علیہ السلام کی اس استقامت اور استقلال کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ آپ علیہ السلام اس پیش گوئی کو نکالنے پر راضی نہیں، مولوی صاحب نے ایک اور خط ارسال کیا اور لکھا کہ ایسی پیش گوئیوں سے اسلام کو نفع نہیں اور مسلمانوں کی حد تک ہوگی، اور مولوی صاحب نے اس حد تک سے بچنے کے لیے اس دفعہ یہ مشورہ دیا کہ سراج منیر چھپوانے کا ارادہ ہی فی الوقت چھوڑ دیا جائے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے جواباً فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سراج منیر میں اسی طور کی پیش گوئیاں ہیں، تو میری رائے ہے کہ سراج منیر کا طبع کرانا موقوف رکھا جائے، کیونکہ ایسی کتاب سے مسلمانوں کا کمال حد تک ہوگا۔ اس کی جواب میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک سراج منیر میں اسی طرح کی پیش گوئیاں ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہی پیش گوئی ہے، مگر دوسرا فکرہ آپ کا کہ ایسی پیش گوئیوں سے مسلمانوں کا کمال حد تک ہوگا فراست صحیحہ پر مبنی نہیں ہے، اور آپ کا یہ قول کہ مجھے صرف یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کا زیادہ حد تک نہ ہو اور ان کا مال ناحق برباد نہ ہو، آپ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے سے مسلمانوں کا کسی قدر حد تک ہو گیا ہے، اور آئندہ سراج منیر کے چھپنے سے اس سے زیادہ ہوگا۔ سو میں کہتا ہوں کہ اگر پیش گوئیوں کا سچائی سے ظہور میں آ جانا مسلمانوں کے لیے موجب حد تک ہے، تو جس قدر یہ حد تک ہو اتنا ہی تھوڑا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اشتہار محررہ 22 مارچ 1886 میں بعض معترضین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک نادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ مفہوم پیش گوئی کا اگر بنظر یکجائی دیکھا جاوے تو ایسا بشری طاقتوں سے بالا تر ہے جس کے نشان الہی ہونے میں کسی کو شک نہیں رہ سکتا، اور اگر شک ہو تو ایسی قسم کی پیش گوئی جو ایسے ہی نشان پر مشتمل ہو پیش کرے۔ اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردے کے زندہ کرنے سے صدہا درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے۔ اس جگہ بفضل ہی تعالی و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی موعود بیٹے کے ضمن میں بعض اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً حضور علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں اسی مسیح موعود والی پیش گوئی کا ذکر کر کے نیچے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے، اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دے دی گئی تھی، اور اپنے دعویٰ مسیح و مہدی سے بھی پہلے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہوشیار پور میں 40 روز چلہ کشی کی اور خدا تعالیٰ سے عاجزانہ دعائیں کیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زبردست بشارت دی جو پیش گوئی مسیح موعود کے نام سے مشہور ہے۔ اس پیش گوئی کے مطابق 12 جنوری 1889 کو آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمود احمد رکھا گیا۔ بہت خطرناک حالات سے گزرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وفات کے بعد 1914 کو آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کی خدمت میں مسلسل اصرار کیا گیا کہ آپ اس بات کا اعلان فرمائیں کہ آپ اس پیش گوئی کے مصداق ہیں۔
مگر آپ کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی یہاں تک کہ آپ کو خدا کی طرف سے ایک عظیم الشان بشارت کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اس پیش گوئی کے مصداق ہیں۔ اس پر آپ نے 28 جنوری 1944 کو قادیان میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ اس پیش گوئی کے مصداق ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان واقعہ تھا کہ جب یہ اعلان قادیان کے احباب نے سنا تو قادیان میں ایک مسرت اور شادمانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ احباب جماعت نے نماز جمعہ کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب پر خطبہ کے دوران وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ 29 جنوری 1944 بروز ہفتہ قادیان میں یوم مسلح موعود منایا گیا۔ 3 بجے بعد نماز ظہر حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب کی زیر صدارت بیت اقصی قادیان میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ نیز ایک اجتماعی عرضداشت کے ذریعے حضور کو مبارکباد دی گئی۔ اس پیش گوئی کی زبردست اہمیت کے پیش نظر 5 جلسوں میں حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمائے۔ چنانچہ 20 فروری 1944 کو ہوشیار پور میں جلسہ کیا گیا، 12 مارچ 1944 کو لاہور میں جلسہ کیا گیا، 23 مارچ 1944 کو لدھیانہ میں جلسہ کیا گیا، 16 اپریل 1944 کو دہلی میں جلسہ کیا گیا اور پھر 28 دسمبر 1944 کو جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان سے اعلان کیا گیا۔ ان جلسوں میں حضرت مسلح موعود نے بنفس نفیس شامل ہو کر اپنے مسلح موعود ہونے کا اعلان فرمایا۔ سامعین کرام، آج دنیا کے کونے کونے میں اسی پیش گوئی مسلح موعود کی یاد میں فروری کے مہینے میں جلسہ ہائے مسلح موعود منائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت احمدیہ کا دوسرا خلیفہ بنا کے دنیا کو دکھا دیا کہ اسی کے ذریعے احمدیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اسی کے وجود سے قوموں نے برکت پائی، اسی کے وجود سے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اسی کے مسیحی نفس اور روح القدس کی برکت سے بہتوں نے بیماریوں سے نجات پائی۔ اسی کی سخت ذہانت و فہم سے ایک عالم نے فائدہ اٹھایا اور بہت سے اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوا۔ وہ لڑکا معاندین اور متعصبین کی مخالفت، بد دعاؤں، بد زبانیوں، تعصبات اور فتنوں کے باوجود جلد بڑھا اور زمین کے کناروں تک شہرت پا گیا۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کتنی صفائی سے پوری ہوئی کہ میں جانتا ہوں کہ جن باتوں کے شائع کرنے کے لیے میں مامور ہوں، ہر چند یہ بد ظنی سے بھرا ہوا زمانہ ان کو کیسی ہی تحقیر کی نگاہ سے دیکھے، لیکن آنے والا زمانہ اس سے بہت سا فائدہ اٹھائے گا۔ اے خدا کے برگزیدہ مسیح اور مہدی، تجھ پر ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں سلام کہ ہم نے تیری بتائی ہوئی علامات کے مطابق اس مسلح موعود کو پہچانا اور اس کی ذات بابرکات سے بہت سا فائدہ اٹھایا اور نجات اور فلاح کی راہوں پر اطلاع پائی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔